اب یہ جو مبارک دن ہے اکثر لوگ اس کے اندر سوال پوچھتے ہیں، کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص عمل، اور پھر کوئی کس کا عمل کرتا ہے، کوئی کس کا عمل کرتا ہے۔ سنت اعمال سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، اور جو آدمی نصاب پر چل رہا ہو، جن ساتھیوں کی فیوزن نور چل رہی ہے، یہ کیا ہے؟ ایک نصاب ہے آپ کے، اس کی کامیابی کی سیڑھی اس کا نصاب ہے، اور اس نصاب کے بعد مسلم اعمال میں تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اور نصاب کرایا کیوں جا رہا ہے؟ کہ انسان ذکر کا عادی ہو جائے۔ جب ذکر کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ خود آ کے بتاتا ہے کہ آج مجھ سے ذکر نہیں ہو رہا تھا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے سے کوئی چیز گم ہو گئی ہو، دل بے چین ہے، روح بے چین ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی کہاں جاؤں۔ وہ بے چینی کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی روح ذکر کی عادی ہو چکی ہے، اور روح کی غذا ذکر ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ مجھے یاد کرو کثرت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ہمارے ہاں تو کثرت کی تعداد 313 ہے، شاذلی 313 کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ ہمارے تو مریض بھی 313 نہیں پڑھتے، وہ بھی 1000 دفعہ بسم اللہ اور 1000 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے۔ تو اس وقت سلسلہ شاذلیہ ایک تعزیز بالنعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ سلسلہ شاذلیہ سے زیادہ کوئی ذکر کرانے والا نہیں ہے۔ اور جب بھی ہو، ایک میں آپ کو آسان سی چیز بتا دوں، آپ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ان دنوں میں اعمال کیا کرنے چاہیے، تو شاذلی ساتھیوں کے لیے آسان چیز بتا دوں کہ پوری فیوز النور کو 1 3 7 11 313 یا اب محرم کا معاملہ چل رہا ہے تو شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ 70 سے 72 تعداد تھی کربلا کے شہداء، 72۔ تو ہر وظیفے کو 72 مرتبہ پڑھ لیں۔ سبحان اللہ، کتنی دفعہ پڑھ لو؟ اور جو سورہ کاف ہے اس کو 1 دفعہ پڑھ لو، اور بڑی صورتیں 9 دفعہ پڑھ لو۔ ابھی تو دن ہیں، پڑھ سکتے، جو پڑھنا چاہے، اور جس کے لیے مشکل ہے وہ 9 دفعہ پڑھ لے۔ 7 اور 2، یہ تو آج رات میں بھی ختم ہو سکتا۔ اور پھر دعا، سارا بخشو کس کو؟ شہداء کو۔
اللہ سے دعا مانگو، پھر دیکھو اللہ کیسے قبول۔ یہ فیوز نور معمولی چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ ختم ہوئی دوبارہ کرو دوبارہ کرو دوبارہ کرو۔ حضرت نے فرمایا ایک بیان کے اندر کہ اس کو 12 مرتبہ ختم کرنا۔ کتنا؟ 12 فیوز نور کو 12 مرتبہ ختم۔ ہم تو بھاگتے ہیں چلوں کی طرف، یہ چلہ کر لوں وہ چلہ کر لوں وہ چلہ کر لوں۔ جس دن پتہ لگ گیا نا کہ فیوز نور کیا ہے، آپ چلے ویلے چھوڑ دیں۔ خالی کبھی تحقیق کریں، ہر ایک وظیفے کو اٹھائیں اور اس کی تحقیق کریں، تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں موجود ہر وظیفہ کسی نہ کسی بزرگ کا اسم اعظم ہے۔ تحقیق آپ پہ چھوڑ۔ آج کل تو تحقیق آسان ہے، چیٹ جی پی ٹی میں ڈال دو۔ اور وہ سارے اسم اعظم اکٹھے کر کے آپ کی کیا بن گئی؟ فیوز النور۔ اور جس کثرت سے آپ پڑھیں گے اتنا ہی اللہ، ہر ایک کو شوق ہوتا ہے نا اسم اعظم بتا دیں اسم اعظم بتا، اور پھر اللہ آپ کے اوپر ایک کھول دے گا کہ آپ کا اسم اعظم یہ ہے۔ ایک دوسرے سے مت پوچھا کرو کہ تمہارا کون سا ہے تمہارا کون سا ہے، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بولے۔ میں کہنے کا استاد جی آپ کا کون سا؟ تجھے میرے سے کیا ہے، تو اپنا ڈھونڈ، اپنا اللہ سے مانگ۔ یہ چھوڑ دو، یہ ہم لوگ آپ کو کہتے ہیں نا، کہتے ہیں مجرب عمل دے دو۔ کون سا عمل دے دو؟ میں مجرب عمل کی حقیقت بھی بتا دیتا ہوں کہ ایک چیز میرے تجربے میں ہے اور اللہ نے اس کے ذریعے سے میرے مریضوں کو شفا دینی ہے، تو آپ کے مریضوں کو کیوں دے گا؟ اللہ دے دے گا، لیکن وہ تجربہ کس کا ہے؟ وہ مجرب کس کے لیے ہے؟ وہ میرے لیے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے بھی مجرب ہے۔ اس لیے وہ جو دوسرے ادھر سے عاملین سے ہو کے آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ جادو ہے تو اس کے لیے کون سی کاٹ ہوگی، یہ جادو ہے تو اس کے لیے کون سی کاٹ ہوگی، یہ جادو ہے تو اس کے لیے کاٹ کون سی ہوگی۔ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو بیماری ہے وہ جسم میں کس حد تک رسخ ہو چکی ہے، اور جب تک آپ سلسلے کو اس کے معیار پر نہیں رکھیں گے، اس کا صحیح طور پر فائدہ آپ نہیں اٹھا سکتے۔ جب ناقدری ہوگی تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ باقی شافی تو اللہ ہے نا، کسی کو شفا ہم دے سکتے ہیں، لیکن مہارت حاصل کرنا ہمارا کام ہے۔ کیونکہ جب آپ ماہر ہوں گے تو پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے، پھر آپ کو پتا ہوگا کہ چل کیا رہا ہے، یہ مریض اگر ٹھیک نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا، اس کی کیفیت کیا چل رہی ہے۔ جب مہارت ہی نہیں ہے تو پھر آ کے کہو کہ استاد جی میں نے تو دم ڈالا ہے، فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ ایک جگہ ہم بیٹھے تھے نا، تو میرا شاگرد میرے ساتھ بیٹھا تھا،
نے اس کو دم ڈالنا شروع کیا تو ہنسنا شروع ہو گیا. اس پہ جن حاضر تھا وہ ہنسنا شروع ہو گیا. وہ شاگرد کہنے لگا یہ تو ہنس رہا ہے. وہ مریض کے ساتھ آپ جو دم ڈال رہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. میں نے کہا چپ کر کے بیٹھ, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. کہ حضرت تجھے کیا ٹینشن نہیں ہے, اس دم سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. میں نے کہا 5 منٹ صبر کر, یہ میں نے کہا ہے فرق پڑ رہا ہے یہ نہیں پڑ رہا. تھوڑی دیر بعد وہ جن جو حاضر تھا اس نے کہا تیرے جیسے میں نے بہت دیکھے, جتنا مرضی پڑھائی کر لے مجھے فرق پڑنے والا نہیں. میں نے اس کا جواب ہی نہیں دیا. 5 منٹ گزرے تو خود ہی کہنے لگا مولوی بتا تو کیا چاہتا ہے, تیرے پڑھنے سے مجھے تکلیف ہوتی. کیا ہوتا ہے یہ آپ کے ساتھ نفسیاتی کھیل کھیلتے ہیں. کہ جیسے آپ کے پاس تو اب کچھ رہا ہی نہیں, آپ تو ختم ہو گئے. مگر جو یقین کی راہ پہ چل پڑا اسے منزلوں نے بنا. جو وسوسوں میں پڑ گیا وہ قدم قدم پہ. جب یقین کے ساتھ انسان عمل کرتا ہے, تسبیح اٹھاتا ہے, تو پھر اس کو سمجھ میں آتی ہے. یہاں تو ہمیں مریض ٹینشن میں ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں, ہمارے سامنے جادوگر بھی بیٹھا ہوتا ہے ہم کو ٹینشن نہیں ہوتی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے پیچھے سلسلہ کھڑا ہے. اس سے میں نے نہیں لڑنا, اس سے میں نے نہیں لڑنا, میرا کام ہے بس میں نے کھڑا رہنا ہے. میرا کام کیا ہے, میں نے ڈرنا نہیں ہے, میں نے کھڑا رہنا ہے یقین کے ساتھ کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور سلسلے کی طاقت اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے, یہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اس یقین کے ساتھ جب ہم عمل کریں گے یہ وہ کہتے ہیں نور ساری کر لی پر کچھ محسوس نہیں ہو رہا. کیا ہے وہ کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ کہ جب ایک عام سی مثال ہے نا, کیونکہ آپ کے پیچھے جو بیٹھے ہیں نا جنہوں نے آپ کو اجازتیں دی ہوئی, سلسلے کے اندر ذکر کرتے ہوئے جب تک آپ کے دل میں ڈر ہوگا آپ کے قریب کوئی چیز نہیں آئے گی. اور جب یہ لطائف کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر تو جنات آپ کے قریب کھڑے بھی نہیں ہوتے, آپ کے لطائف سے اتنا دور نکلتا ہے کہ وہ جل جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی لیے تو حضرت نے فرمایا نا کہ جن جگہوں پر کہا جائے کہ جنات موجود ہے وہاں جا کے چلا کرو, اکیلے کرو, رات کو 12 بجے کرو, کسی جن نے تمہیں آ کے چھیڑ لیا تو مجھے بات. اور سب سے بڑی چیز اس وقت فی زمانہ وقت اگر وہ کوئی چلے ہیں تو وہ کیوں ضرور ہے. یہ بڑے ملیں گے آپ کو سلسلے کے اندر, ادھر آ میں تجھے خاص عمل دیتا ہوں, مشرف عمل دیتا ہوں. یہ اپنی پیری بیچ رہا ہوتا ہے. وہ والا کیوں نہیں کراتا جس سے وہ پیر بنا ہے؟
جس سے اس کو علم ملا ہے، وہ تمہیں نہیں کرا سکتے، تجھے الگ سے یہ مجھ پہ کھلا ہے، تیرے پہ نہیں کھلا، تو اوپر سے کرا ہے۔ ایک آسان سا فارمولہ بتاتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک 15 کا نقش کیا ہے؟ 15۔ اس کو 15 کا نقش کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اس کے خانوں کے اندر اعداد کو اگر جمع کریں تو کیا آئے گا؟ اور اس کو نقش ہوا بھی بولتے ہیں۔ کیا؟ اور نقش ہوا کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ہوا کے جو حروف کے اعداد کی تعداد ہے وہ بھی 15 ہے۔ اب 3 خانے بنانے، ایسی ہے نا، 3 خانے بنانے اور ترتیب کے ساتھ نقش کو پورا کرنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ تو یہ 5ویں پڑھے بچے کو بھی کہیں نا تو نقش خانے بنا کر نقش اس کو بتاؤ ایسے پورا کرنا تو پورا کر لے گا، دیکھ کے پورا کر لے گا کہ نہیں؟ تو تاثیر کیسے آئے گی؟ وہ کہتا ہے نا فلانا نقش بڑا مجرب ہے، مان لو نقش لے لیا بنا لیا، کہتے اثر نہیں کرتا۔ کیا نہیں کرتا؟ وہ کہتا بڑا مجرب ہے، میں استعمال کرتا ہوں۔ اسی لیے جب آپ کسی وقت کہتے ہو نا کہ یہ عمل بتا دو تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ابھی صبر کرو، کیونکہ وہ روحانیت، وہ تاثیر، وہ اثر، وہ جو حضرت آپ کو اجازت دیں گے، یہ اجازت کیا تھی؟ اجازت یہی تو ہے کہ پھر نقش نہیں لکھ کے دو، پھر سائن کر کے دو، جاؤ یہ اللہ اس کو بھی شفا دے گا۔ اس لیے فرمایا تمہیں تعویذ نہیں سکھا رہا، تمہیں تعویذ بنا رہا ہوں۔ جب بن جاؤ گے جس کو دیکھو گے وہ بھی ٹھیک ہوگا، جس سے بات کرو گے وہ بھی ٹھیک ہوگا، جس کے پاس رکو گے وہ بھی ٹھیک ہوگا۔ نہیں یقین تو میرے شیخ کی صحبت میں بیٹھ کے دیکھ۔ نگاہ ولی میں تاثیر دیکھی بدلتی لوگوں کی، محنت تو کرو۔ یہ جو پانی آپ کو یہاں سے مل رہا ہے نا وہ کسی جگہ پہ نہیں ملے گا، سلسلے کے اندر، کیونکہ ذکر اتنا ہے کہ جب یہ لطائف، یہ دل اللہ اللہ شروع کرتا ہے، یہ قلب پڑھنا شروع کرتا ہے اللہ اللہ، تو عامل کیا چیز ہے؟ اب اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے اور ملفوظات تو بڑے سنائے جاتے ہیں، یہ کو بتاتا ہے، انہوں خود پڑھا ہے، پہلے حضرت کے بیان میں سنا تھا پھر خود ان کے ملفوظات میں پڑھا۔ عالم مصروف، کون سے والا؟ وہ عالم جو مصروف ہو، درس و تدریس کرتا ہو، وہ 30,000 مرتبہ ہر روز اس میں ذات پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنا؟
30,000. تو فرمایا 1 سال پڑھ لو. عامل کیا چیز ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں 30,000 روز پڑھو اور اپنا 12 کروڑ اسی میں ختم کر لو. 12 کروڑ کیا؟ 1 کروڑ 25 لاکھ ہے نا. پھر اسی طرح پڑھو. پھر دیکھو اسی وظائف پہ آ کے ہمیں پھر دوسرے چلوں کی پڑ جاتی ہے. کوئی چلہ مجھے بتا دی میں وہ کر لوں. جو اصل چیز ہے اس کو چھوڑ رہا ہے. اس میں ذات اللہ اللہ سے تمہیں اللہ اپنا قرب دے گا اور لا الہ الا اللہ سے اللہ تیری دنیا بنائے گا. سبحان اللہ. ایک واقعہ پڑھ رہا تھا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا، یا مجھے کسی ساتھی نے بتایا، اللہ کمی بے شمار ہو. کلمہ پڑھ رہے تھے نا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، رات کو ذکر کر رہے تھے تو کھڑکیاں اور دروازے کھل اور بند ہو گئے. کسی نے بتایا تھا. ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے، وہ کلمہ پڑھ رہے ذکر کرے تو اوپر سے بزرگ آ گئے. میں نے کہا کلمہ ایسے نہیں پڑھنا. کیسے پڑھنا؟ ایک برتن کے اوپر دوسرا برتن رکھا، لا الہ، وہ اوپر والا برتن اوپر چھت کے ساتھ لگا، الا اللہ، واپس نیچے دوسرے برتن. ایسے پڑھنا ہے کہ تو لا الہ پڑھے تو عرش پہ بیٹھا اور الا اللہ پڑھے تو واپس زمین پر. سبحان اللہ. اس کو خالی عملیات نہیں سمجھو، یہ فیض نور خالی عملیات ہے. یہ محسوس اس لیے نہیں ہوتی کہ کہیں گھبرا نہ جائے. یہ آہستہ آہستہ رگوں میں وہ خون، وہ نور منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہتا ہے رب کو کہاں ڈھونڈتا ہے؟ اپنے اندر جھانک. رب کو پہچاننا ہے تو خود کو پہچان. رب کو پہچاننا ہے، خود کو پہچان. میرے اندر کیا سسٹم لگا ہوا ہے؟ ایک الگ ہی نظام اللہ باطن کا کھولے. مگر بات یہی ہے کہ جو نصاب ہے اس کو پڑھیں 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 پڑھیں. کسی کو جلدی مل جاتا ہے، کسی کو دیر سے، پر ملتا ضرور ہے. وہ بڑے فرماتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے پڑھا اس کو اللہ جنت دیں. ایسے ہی ہے نا. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے اگر جنت مل سکتی ہے تو دنیا کیوں نہیں مل سکتی؟ مگر عشق و محبت کے ساتھ پڑھنا، میں نے پہلے کہا نا عشق و محبت کیا ہوگی کہ اس کے سوا آپ کو کوئی فیض نور کے سوا آپ کو کوئی چیز نظر ہی نہ آئے. میری کامیابی اسی میں ہے. آسان ترتیب ہے اس کی. اس کو اپنے معمولات میں بھی رکھے. جنہوں نے پڑھ لی معمولات میں رکھی.
صبح کے وقت سورہ یاسین سنت ہے یا نہیں؟ معمول بھی ہو جائے گا، سنت تو ہے۔ ساتھ سورہ رحمان پڑھ لیں، منزل پڑھ لیں، حزب البہار پڑھ لیں۔ سبحان اللہ۔ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیں، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لیں۔ بڑی صورتوں کے معمولات ہو گئے۔ جمعے کو سورہ قاف پڑھ لیں۔ چھوٹے وظائف سارے وقت کی مناسبت سے 1، 3، 7، 11 یا 12 کی تعداد کے مطابق پڑھ لیں، تو ڈیلی بیسس پہ فیوز النور ختم ہو جائے گی کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ اسماء الحسنہ 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ آسان ہے کہ مشکل؟ روزانہ فیوز النور ختم ہو۔ ساتھ میں روزانہ حافظ 3 پارے اور غیر حافظ تو مہینے میں قرآن بھی ختم۔ بڑے یہ فرماتے ہیں اس سے استقامت پیدا ہوگی۔ جو کہتا ہے نا میں استقامت نہیں کر سکتا، وہ فیوز النور کو اس ترتیب سے پڑھے۔ یہ نہیں کہ مہینے میں ایک دفعہ جو ہے وہ 1,00,000 دفعہ کلمہ ایک دن کر لے اور باقی مہینہ ٹھس۔ اس سے بہتر یہ ہے، تو اس سے آپ کے اذکار بھی چلتے رہیں گے، اور اس طرح کے جتنے بھی دن آئے، جیسے آج میں نے عرض کی محرم کا، تو ایسے ہی جتنے بھی دن آتے ہیں ان دنوں کی مناسبت سے اسی طرح فیوز النور ختم کرتے ہیں۔ اب جیسے 17 رمضان آتا ہے تو اس میں شہداء، اس میں بدر کی 313 کی تعداد ہے، تو ہم کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں فیوز النور کو؟ 313 کی تعداد۔ تو وہ برکات اللہ ہمیں، یہاں یہ برکات اللہ ہمیں نصاب سے باہر نہیں جائے۔ اسی میں روحانیت ہے، اسی میں رزق ہے، اسی، اور بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا بھی سیکھیں۔ ہر وظیفہ ذکر صرف اسی لیے نہیں کرنا کہ مال مل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ کسی کو خاص بھی کر دیا کہ بس اللہ تیرے لیے پڑھ۔ کچھ وقت درود شریف، استغفار تو ہوتا ہی انسان کی اپنی ذات کے، کچھ وقت درود شریف، کچھ وقت مقرر کر لیں 15 سے 20 منٹ، اس میں کچھ وظیفہ اپنا جو دل میں آتا ہے فیوز النور والا، بس اس کو پڑھنا شروع کر، پھر اس کے بعد اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر۔ فرمایا تقدیر کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی سوائے دعا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں، اس مقام پر ہم تقدیر کو بھی بدل سکتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم کے۔ تقدیریں سارے بدلنا چاہتے ہیں لیکن محنت کوئی بھی کرنا نہیں چاہتا۔ بڑی دعائیں مانگی ہیں، بڑی مانگی ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ جیسے ہی یہ لفظ عطا کرتا ہے دعائیں ساری رد ہو جاتی ہیں، دعا مانگنے سے درجہ بڑھتا جاتا ہے۔ جب نہیں مل رہا نا تو یہ نہیں سمجھو کہ قبول نہیں ہو رہے، سمجھ لو کہ ابھی وہ چاہ رہے ہیں کہ اور مانگو۔ اللہ پازیٹیو ہے، مثبت ہے۔ کیا ہے؟ مثبت ہے، تو منفی آ سکتا ہے۔ اللہ سے منفی نہیں آ سکتا۔ یہ منفی خیال جو آ رہا ہے یہ شیطان ڈال رہا ہے۔
تو گنہگار ہے، تیری نہیں سنتا، تیرے سے کوئی ایک غلطی ایسی ہوئی ہے نا تیری دعا قبول نہیں ہوئی۔ خود حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ واقعہ نہیں سنایا، 99 قتل کی، کتنے؟ 99۔ اور ایک مولوی نے کہا تیری توبہ قبول نہیں، نے کہا تو بھی جا، جب میری نہیں تو بھی نہیں کرتا۔ ایک نے کہا وہاں چلا جا، نیک لوگ ہیں، ان کی صحبت سے ٹھیک ہو جائے، ابھی پہنچا نہیں، دنیا سے چلا جائے۔ ویسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دفعہ اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ مجھے معاف کر دو، اللہ نہ کرے، پھر معافی مانگ کے مانگتے رہو جو بھی مانگنا ہے، رزق مانگنا ہے، اولاد مانگنی ہے، شادی مانگنی ہے، پریشانیوں کا حل مانگنا ہے، مگر کبھی کبھی نا مرضی چھوڑنی پڑتی۔ مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ کو مشورے نہیں دیا کرو۔ پیسے چاہیے تو پیسے مانگو نا، یہ تو مت کرو فلاں مجھے دے دینا پیسے تو بڑا کام ہو جائے، تو اللہ نے تیرے نصیب سے وہاں لانے لکھے نہیں ہے تو وہ کیسے قبول ہوگی؟ اب کوئی بندہ کہتا ہے اللہ 5000 چاہیے، وقاص صاحب 5000 دے دینا تو میرا کام ہو سکتا ہے، اب اللہ نے وقاص کے ذریعے سے لکھے نہیں ہے تو کہاں سے آئیں گے؟ تو ہم نے کیا مانگنا ہے؟ اللہ 5000 دے دے، جہاں سے مرضی دے دے، مجھے نہیں پتا کہاں سے آئیں گے، مگر تو مجھے دے دے۔ اللہ آٹا چاہیے آٹا دے دے، چینی چاہیے چینی دے دے، کرایہ چاہیے، بل چاہیے، جو کچھ بھی ہے، بل آ جائے تو حکومت کو گالیاں نہیں تو اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ ترتیب آپ خود دیکھیں، ہم نے سکھایا، ہم نے کہا، وہ کہتے تھے یہ نہیں آئے گا پیٹرول، آیا کہ نہیں آئے؟ ابھی اور بھی آئے گا۔ یہ نہیں کریں گے وہ کرے گا۔ مانگو اس سے جس کے کرنے سے ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، وہ نہ کرتا تو ایسے نہ ہوتا، یہ نہ کرتا تو ویسے نہ ہوتا۔ جو بھی کرے گا ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ عمل کر کے بھی نا، چاہے ماہر ہے چاہے غیر ماہر ہے، جب عملیات کر لو بولو اللہ مجھے جو آتا تھا میں نے کر لیا، اب شفا دینا تیرا تھا۔ ہم نے اپنے بس کے مطابق جو ہمیں آتا تھا وہ ہم نے کر لیا، شفا تو دے گا۔ تو جب عقیدہ پتہ ہے کہ شفا اللہ نے دینی ہے تو پھر ایک سے مشورہ اور دوسرے سے مشورہ اور تیسرے، جو آتا ہے بس وہ کرتے جاؤ اور مانگتے جاؤ، دے دے۔ نسبت جب منتقل ہوگی تو پھر یہ چیز سب کچھ آتے ہوئے بھی کہتا ہوگا مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، کیونکہ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ میرے کرنے سے ہو نہیں رہا، اللہ کے کرنے سے ہو۔ وہ ہر دفعہ کرنے کے بعد کہتا ہے یا اللہ رحم کرنا، تو کرے گا تو ہوگا، مجھے جو آتا تھا میں نے کر دیا۔ تو اس لیے عرض یہ ہے کہ جس طرح بہت ساری چیزیں آج آپ کو حضرت کا بیان سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ذہنوں کے اندر بہت سے سوالات ہوتے ہیں
علمی لحاظ سے، جیسے اب حضرت نے اس بیان کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا واقعہ بیان کیا ہے، تو یہ بیانات کو سنا کریں، حضرت کے بیانات کو سنا کریں۔ اب بیان بھی آپ لوگ سن نہیں رہے تھے، تو سب کی توجہ ایک ہی تھی کہ تھوڑا سا بیان استاد کر دیں، تو میری توجہ بھی ادھر نہیں بن رہی، میں نے کہا یہ بیان کرنا ہی پڑے گا۔ تو عرض یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے، جن کو نہیں پتا ان کو عرض کر دوں کہ ہمارا جو حضرت جی کا چینل ہے SNZ NS TV، SNZ NS TV، یوٹیوب کے اوپر ہر جمعے کو لائیو بیان آتا ہے جو بعد میں موجود بھی رہتا ہے، تو بیان کو ضرور سنا کریں، تو اس سے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور فیض ملتا ہے، روحانیت ملتی ہے۔ یہ صحبت شیخ کی ایک قسم ہے، صحبت سے ہی انسان کی ترقیاں، روحانی ترقیاں ہوتی ہیں۔ 3 چیزیں ہیں جس سے انسان کی ترقیاں ہوتی ہیں: صحبت شیخ، بیانات شیخ اور تصور شیخ۔ جب آپ حضرت جی کے بیانات کو سنیں گے نا، مجھ جیسے ناقص کے بیان سے آپ کو 1-2 سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں، وہ تو شیخ ایسے علمی نکتے بیان ہوتے ہیں، انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو کیسے علم سے نوازا۔ اور آخری بات عرض کرتا چلوں کہ محرم اور سفر، تقریباً محرم بھی آج 10 ہو گئی، تقریباً 2-1 مہینے بنتے ہیں، 7، 8، 9 ربیع الاول کو ہمارا اجتماع ہوتا ہے سلسلے کا۔ اس کی یاددہانی کے لیے عرض کر دوں کہ اس کے لیے تمام ساتھی جو ہے وہ کوشش کریں کہ اپنا جو علاج معالجے والے ساتھی ہیں جو علاج معالجہ کر رہے ہیں وہ تو اپنا 7,000 پورا فنڈ دیں، اور اس کے علاوہ جو احباب جتنا اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں وہ اپنا حصہ ضرور شامل کریں، کہ اس سے ظاہر ہے کہ مرکز کے اندر جب اجتماع ہوتا ہے تو کھانا بھی وہاں سے ملتا ہے اور بھی بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو چونکہ کسی اور ذریعے سے چندہ وندہ تو اکٹھا کیا ہی نہیں جاتا، تو اسی لیے اپنے شاگردوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنے مرکز کے لیے وہ خود کوشش کریں، کیونکہ اس سے ان کی روحانی ترقی۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنا حصہ اس میں شامل کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 17 محرم الحرام کو مفتی ابراہیم صاحب پنڈی میں تشریف لا رہے ہیں، اور عصر یا مغرب کے بعد بیان ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے بعد اللہ نے خیر کی تو وہ KPK میں جائیں گے، اور ابھی تک تاریخ مقرر نہیں ہوئی، لیکن آپ یہی اندازہ رکھیں کہ اگر 17 کو وہاں ہیں تو اسی ہفتے کے 17 کے بعد جو ہفتہ ہوگا اس میں انشاءاللہ اٹک بھی تشریف لائیں گے۔ تو اس کے لیے ابھی سے تھوڑی سی آواز لگانا شروع کر دیں کہ جس طریقے سے ہم نے 1 سال پہلے پچھلے سے پچھلے سال پروگرام کیا تھا، تو الحمدللہ بڑا بھرپور پروگرام ہوا، ساتھیوں کی شرکت ہوئی، علماء کی شرکت ہوئی۔ تو ایسا نظام ہو جائے کہ علاقے میں ایک دفعہ آواز لگ جائے، اور جب حضرت جی تشریف لائیں تو اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ علماء کی الگ سے ان سے ملاقات ہو جائے، اور عوام الناس کا بھی معاملہ اس طرح سے ہو کہ ایک بھرپور اجتماع ہو، تاکہ
हज़रत जी ऐसी हस्तियाँ रोज़ रोज़ नहीं आती। इल्मी फ़ायदा भी होता है, रूहानी फ़ायदा भी होता है, और साथ ही अपने मसाइल भी अर्ज़ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जो है उसमें इनफरादी मुलाकात की हमारी कोशिश तो होती है कि हम सबका मुसाफ़ा करा दें, और जिनकी कुछ मसाइल हों वो भी हज़रत जी को अपने मसाइल बता सकें। तो इसके लिए भरपूर साथियों ने कोशिश करनी है कि पिछले से पिछले साल 500 लोग थे तकरीबन, कम व बेश, तो इस दफ़ा 1000 से ऊपर होने चाहिए ना इंशाअल्लाह। तो ऐसी रूहानी महफिलों के अंदर लोगों को बताएं कि जी फ़ायदा होता है। इंशाअल्लाह जैसे ही तारीख़ मुकर्रर होगी इंशाअल्लाह हम अर्ज़ कर देंगे, उसके मुताबिक फिर तमाम साथी इसके लिए कोशिश करें कि ये हमारा प्रोग्राम जो है वो भरपूर तरीके से मुनक़्क़िद हो। प्रोग्राम इंशाअल्लाह, मेरा घर आप लोगों ने देखा हुआ है, उसी गली के अंदर जो है वो प्रोग्राम किया जाएगा, क्योंकि वो खुली गली है, तो उसमें इंशाअल्लाह प्रोग्राम की तरतीब बनाएंगे। तो इससे अभी से आवाज़ लगाना शुरू कर दें कि हमारे हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं, तो इंशाअल्लाह आप अहबाब कोशिश करें कि उसमें शामिल हों। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वो आज की बात और सब के लिए तो नहीं। आखिरतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि बिरहमतिका या